معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین، صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین، والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے پروگرام میں تشریف لانے والے تمام مسلمانوں اور تمام غیر مسلم بھائیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ایک محبت کی اور پیار کی مثال قائم کرنے کے لیے آپ سب یہاں پر تشریف لائے۔ کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آئیے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حاضرین محترم، ہندوستان کی سرزمین محبت کی سرزمین ہے، ہندوستان کی سرزمین پیار کی سرزمین ہے، ہندوستان کی سرزمین ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھنے والی سرزمین ہے۔ اس لیے کہ ہندوستان کی اس سرزمین پر جو ہماری صوفی اور سنتوں کی روایت رہی ہے، اس نے ہم تمام ہندوستانیوں کو یہی سکھایا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ، امن کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور شانتی کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھیں۔ اور اس تہذیب کو انہوں نے گنگا جمنی تہذیب کا نام دیا، یعنی کہ جس طرح گنگا ندی اور جمنا ندی دونوں آپس میں الگ الگ ہیں، لیکن الگ ہونے کے باوجود بھی یہ دونوں ندیاں کہیں نہ کہیں ملتی ہیں، کہیں نہ کہیں متحد ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ہندوستان کے اندر رہنے والے بہت سارے لوگ جن کا تعلق مختلف دھرموں سے ہے، جن کا تعلق مختلف تہذیبوں سے ہے، جن کا تعلق مختلف کلچر سے ہے، یہ اپنے تمام ڈفرینسز کے باوجود کہیں نہ کہیں آپس میں محبت کے لیے، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کی خاطر متحد ہیں اور جمع ہیں۔ اور یہی ہمارے ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب ہے۔ اور ہمارے ہندوستان کے اندر ان بہت سارے کلچروں کا پایا جانا اور بہت سارے دھرموں کا پایا جانا، بہت سارے ریتی رواجوں کو ماننے والے لوگوں کا پایا جانا، یہ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے دیش کے لیے، ہمارے وطن کے لیے یہ ایک سرمایہ افتخار ہے، یہ ہمارے لیے نہایت فخر کی بات ہے۔ اس کو بالکل یوں سمجھا جائے کہ جس طرح کسی باغیچے کے اندر اگر صرف ایک قسم کے پھول موجود ہوں، صرف گلاب کے پھول موجود ہوں، صرف گیندے کے پھول موجود ہوں، صرف کمل کے پھول موجود ہوں، تو اس کو اتنا اہم نہیں سمجھا جائے گا، اس کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جائے گا جتنا کہ اس گارڈن کو اچھا سمجھا جائے گا کہ جس کے اندر گلاب بھی موجود ہے، جس کے اندر گیندا بھی موجود ہے، جس کے اندر چمیلی بھی موجود ہے، جس کے اندر ہر تہذیب اور ہر طرح کے پھول موجود ہیں۔ اسی طریقے سے یہ ہمارا ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کے اندر صرف ایک تہذیب کے لوگ نہیں رہتے، بلکہ مختلف تہذیبوں کے اور مختلف ثقافتوں کے ماننے والے لوگ موجود رہتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس ملک کے اندر اپنی گنگا جمنی تہذیب کو برقرار رکھیں اور آپس میں محبت کو بڑھاوا دیں، پیار کو بڑھاوا دیں اور ایک دوسرے کے تعلق سے رواداری کو اپنائیں۔ آج کی اس محفل میں چاہتا ہوں کہ رواداری کے تعلق سے یا ٹولرنس کے تعلق سے
مذہب اسلام نے جو تعلیمات ہم کو دی ہیں وہ تعلیمات میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ قرآن مجید کے اندر ایک مکمل سورت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اور اس پوری سورت کے اندر اللہ رب العزت نے ہم کو یہ بتایا کہ ہم اگرچہ الگ الگ دھرموں سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود امن اور محبت کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو لا اعبد ما تعبدون، اے غیر مسلموں جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، لیکن آخر میں فرمایا لکم دینکم ولی دین، میرے لیے میرا دین ہے اور تمہارے لیے تمہارا دین ہے۔ یعنی کہ اگرچہ ہم آپس میں مذہب کے طور پہ ایک نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے درمیان محبت کا رشتہ ختم نہیں ہونا چاہیے، اس کے باوجود ہمارے درمیان امن کا رشتہ کمزور نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ اپنی اپنی تہذیب، اپنی اپنی ثقافت اور اپنی اپنی دینی روایت پر عمل کرتے ہوئے امن کو برقرار رکھا جانا چاہیے۔ اور قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے اسی رواداری کو فروغ دینے کے لیے ارشاد فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ اے لوگو اگر کچھ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پرستش کر رہے ہیں، کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں، تو تم ان کے خداؤں کو، ان کے دیوی دیوتاؤں کو ہرگز برا بھلا مت کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے کہیں نہ کہیں ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی، ان کے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ ہارٹ ہوں گے۔ فرمایا فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ وہ بھی پلٹ کر کے تمہارے خدا کو، اللہ کو برا بھلا کہنے لگیں گے، اور اس سے ایک فتنہ پیدا ہوگا، فساد پیدا ہوگا، امن کو خطرہ لاحق ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے جو چیز امن کو ختم کر سکتی تھی اسی پر روک لگا دی، اور فرمایا کہ تم ہرگز دوسروں کے خداؤں کو، دوسروں کے معبودوں کو برا بھلا مت کہنا۔ اس کے بعد ایک تیسری آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ اے لوگو اگر کبھی کسی سے اتفاق سے دشمنی ہو جائے، عداوت ہو جائے، تو اس عداوت کے باوجود، اس دشمنی کے باوجود انصاف کا دامن تمہارے ہاتھ میں رہنا چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کبھی اتفاق سے کسی سے تمہاری عداوت ہو گئی، کسی سے تمہاری دشمنی ہو گئی تو تم اپنے ہاتھ سے انصاف کا دامن چھوڑ دو، بلکہ بہرحال تمہیں انصاف کا دامن اپنے ہاتھ میں تھامے رہنا ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، انصاف پر قائم رہو، اس لیے کہ انصاف پر قائم رہنا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ہم کو گروہ بندی سے اوپر اٹھانے کی کوشش کی ہے، پارٹی بندی سے اوپر اٹھانے کی کوشش کی ہے، اور ہم کو بتایا ہے کہ ہم کسی بھی غلط بات کو صرف اس لیے جسٹیفائی نہ کریں کہ وہ شخص ہماری جماعت سے تعلق رکھتا ہے یا ہمارے گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر غلط بات کہنے والا ہمارے اندر بھی موجود ہے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو غلط قرار دیں۔ اگر ہماری صفوں کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہوں جو کہ غلط بات کو صحیح قرار دینے کی کوشش کر رہے ہوں تو ہم ایسے موقع پہ انصاف کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور جو اس موقع پر انصاف ہو انصاف کی بات کہیں۔ اور اس بات کو صرف قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد ہی نہیں فرمایا بلکہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملی طور پر بھی کر کر انجام دیا ہے اور لوگوں کو بار بار اس کی تلقین دی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں الا من ظلم معاہدا او انتقصه او کلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغیر طیب نفسه فانا حجیجه یوم القیامہ۔ ہمارے پروفٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، کان کھول کر سن لو کہ اگر تمہارے درمیان کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو اگر کسی شخص نے اس غیر مسلم پر ظلم کیا، اب انتقصہ یا اس کا حق مار لیا، او کلفہ فوق طاقتہ یا اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا،
او اخذ منه شيئا بغیر طیب نفس، یا اس سے اس کی کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر لے لی، فانا حجیجہ یوم القیامۃ، تو کل قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں اس غیر مسلم کا وکیل بن کے اس مسلمان کے خلاف مقدمہ کروں گا اور اللہ سے اس کا جو حق ہے اس کو دلواؤں گا۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ پیغمبر اسلام وکالت کر رہے ہیں، کس کی وکالت کر رہے ہیں؟ ایک غیر مسلم کی، اور کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ ایک مسلمان کے خلاف۔ اگر مسلمان ہوتے ہوئے اگر کسی غیر مسلم پر ظلم کرتا ہے تو پیغمبر اسلام اس کو قطعاً برداشت نہیں کرتے، اور سخت لفظوں میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ مت سمجھ لینا کہ تم اگر مسلمان ہو تو میں تم کو معاف کر دوں گا، بلکہ مسلمان ہونے کے باوجود کل میں قیامت کے دن تمہارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ لڑوں گا، تمہارے خلاف اس غیر مسلم کی وکالت کروں گا کہ تم نے اس غیر مسلم کے اوپر ظلم کیوں کیا تھا۔ یہ ہمارے پیغمبر کی تعلیمات ہیں۔ اس کے بعد ایک اور حدیث میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، من قتل معاہدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما۔ حضور فرماتے ہیں، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے بیچ رہنے والے کسی غیر مسلم کو اگر کسی مسلمان نے قتل کر دیا، لم يرح رائحة الجنة، تو ایسا مسلمان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 عَامًا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو اس قدر تیز ہوگی کہ دور دور سے لوگوں کو پہنچ جائے گی، لیکن مسلمانوں کے بیچ رہنے والے ایک غیر مسلم کو قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث میں پیغمبر اسلام نے فرمایا، من آذا ذمیا فقط آزانی، کہ اگر غیر مسلموں کے درمیان مسلمانوں کے درمیان رہنے والے کسی غیر مسلم کو اگر کسی مسلمان نے تکلیف پہنچائی تو حضور فرماتے ہیں فقط آزانی، اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی۔ اندازہ کریں کہ غیر مسلم کو تکلیف پہنچانا، پیغمبر اسلام اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے کے برابر قرار دے رہے ہیں۔ اگر آپ غیر مسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو اس غیر مسلم کو تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں، بلکہ آپ پیغمبر اسلام کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اور پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ومن آذانی فقط آذ اللہ، اور جس شخص نے مجھ کو تکلیف پہنچائی اس نے صرف مجھ کو تکلیف نہیں پہنچائی، اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ ہمارے پیغمبر کی تعلیمات ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا دین کسی بھی صورت میں ظلم کو برداشت نہیں کرتا، ظلم کو گوارا نہیں کرتا۔ اگر ظلم کرنے والا مسلمان بھی کیوں نہ ہو تب بھی ہمارا اسلام اس کے خلاف اقدامات کرنے کی بات کرتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں پیغمبر اسلام نے فرمایا، دعوت المظلوم وان کان کافرا لیس دونها حجاب، کہ اگر کسی غیر مسلم پر ظلم کیا گیا، اگر کسی پر ظلم کیا گیا، کوئی مظلوم ہے تو وہ مظلوم اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو، غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، حضور فرماتے ہیں اس کی بد دعا کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اس کی بات اللہ تک پہنچتی ہے اور اللہ رب العزت اس کا بدلہ اس کو دیتا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں بڑے ہی واضح لفظوں میں ایک دوسرے کے ساتھ امن اور محبت کے ساتھ رہنے کے سلسلے میں ایک بڑی پیاری آیت ہے جس کی میں نے شروع میں تلاوت کی تھی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں، دھرم کے معاملے میں کوئی زبردستی جائز نہیں ہے۔ فقط تبین الرشد من الغی، اسلام کے مطابق، ہمارے مذہب کے مطابق کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ واضح ہے، لوگ جانتے ہیں، لیکن کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اگر وہ اپنے مذہب کو، اپنے دھرم کو صحیح سمجھتا ہے تو اس صحیح سمجھنے کی بنیاد پر دوسروں پر زور زبردستی کرنے لگے، بلکہ قرآن مجید میں صاف لفظوں میں اس چیز کو ڈینائی کر دیا اور فرما دیا لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی بھی زور، کوئی بھی زبردستی جائز نہیں ہے۔ اور اس بات کو اور واضح لفظوں میں اللہ پاک نے یوں فرمایا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، کہ اے لوگوں، کہ اے پیغمبر، اگر اللہ چاہتا تو دنیا کے اندر صرف ایک دھرم ہوتا، صرف ایک مذہب ہوتا، لوگ صرف ایک طریقے پر چلنے والے ہوتے، لیکن اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کیا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لوگ قیامت تک الگ الگ راستوں پر چلتے رہیں گے۔ تو جب اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کو
ایک طریقے کا پابند نہیں بنایا، ایک مذہب کا پابند نہیں بنایا، ایک ریتی رواج کا پابند نہیں بنایا، تو کسی اور کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ وہ تمام لوگوں کو ایک مذہب کا پابند بنانے کی کوشش کرے، ایک دھرم کا پابند بنانے کی کوشش کرے اور ان پر زور زبردستی کرے؟ یہ تو قرآن مجید کی کچھ آیتیں تھیں. اب اس کے علاوہ رواداری کے سلسلے میں پیغمبر اسلام نے مزید کیا کچھ کیا ہے اس کو بھی سنتے چلے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. روایت میں آتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرت به جنازۃ فقام، کہ ایک دفعہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے، اتفاق سے آپ کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، فقام، تو پیغمبر اسلام اس جنازے کو دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے. فقیل لہو، تو پیغمبر اسلام سے کہا گیا انہا جنازۃ یہودی، کہ اے پیغمبر اسلام یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے، وہ تو مسلمان نہیں ہے، تم اس کو دیکھ کے کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو پیغمبر اسلام نے ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا الیست نفسا، کہ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ بھلے سے وہ مسلمان نہیں ہے لیکن مسلمان نہ ہونے کے باوجود ایک انسان تو ہے، کہ انسان کے ساتھ ہمدردی جتانے کے لیے کیا کھڑا ہونا بھی غلط ہے؟ تو پیغمبر اسلام ایک غیر مسلم کے جنازے میں ہمدردی جتانے کے لیے کھڑے ہو گئے. یہ تمام باتیں ہم کو اس چیز کا درس دیتی ہیں کہ ہم آپس میں محبت کے ساتھ رہنا سیکھیں، رواداری کے ساتھ رہنا سیکھیں، ٹولرنس کے ساتھ رہنا سیکھیں، ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں کام میں آئیں اور آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوششیں کریں. اور اگر کہیں پر کوئی غلط فہمی کسی کے من میں پائی جا رہی ہے تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کریں. اتفاق سے پچھلے مہینے میں جب مراد آباد سے الہ آباد آ رہا تھا تو جس سیٹ پر میں بیٹھا ہوا تھا میرے پاس ایک پنڈت جی بھی بیٹھے ہوئے تھے. جب وہ میرے پاس بیٹھے تو میں نے سوچا کیوں نہ ان سے بات چیت کر لی جائے. تو جب میں نے ان سے بات چیت شروع کی تو انہوں نے مجھ سے 2 سوال کیے اور انہوں نے کہا میں آپ سے آپ کے مذہب کے تعلق سے 2 باتیں جاننا چاہتا ہوں. میں نے کہا بالکل ارشاد فرمائیے، بالکل کہیے. تو پنڈت جی نے کہا پہلی بات تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے یہاں پہ جو لفظ کافر کبھی کبھی بولا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ بتائیں کہ آپ کے قرآن میں یا آپ کے کسی مذہبی گرنتھ کے اندر کیا غیر مسلموں کو قتل کرنے کی بات کہی گئی ہے. میں نے کہا آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور میں آپ کو ان دونوں سوالوں کا جواب دینا چاہتا ہوں. جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے، آپ نے فرمایا کہ لفظ کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو اس بات کو آپ کلیئر کر لیں کہ لفظ کافر ہرگز کسی گالی کا نام نہیں ہے، بلکہ لفظ کافر یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی سیم وہی ہوتا ہے جو کہ نان مسلم کا معنی ہوتا ہے. یعنی کہ آپ عربی انگلش زبان میں نان مسلم کہہ لیں اور عربی زبان کے اندر لفظ کافر بول لیں، دونوں سیم ہیں. اس کے اندر کسی قسم کی کسی گالی یا کسی بدتمیزی یا کسی اہانت آمیز تصور کا کوئی اہانت آمیز تصور موجود نہیں ہے، بلکہ صرف یہ نان مسلم کا مترادف ہے. ایک غیر مسلم کہہ لیں، نان مسلم کہہ لیں، کافر کہہ لیں. اگر کوئی شخص اپنی بدتمیزی سے اگر اس کے اندر کوئی اور معنی پیدا کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی بدتمیزی ہوگی، ورنہ عربی زبان کے لحاظ سے اس کا مطلب صرف اور صرف نان مسلم ہوتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. اور اگر فرض کریں کہ اگر کسی شخص کو اس لفظ کے استعمال سے تکلیف پہنچتی ہے تو ہماری کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ لو قال الیہودی او مجوسی یا کافر یأسم انشق علیہ، کہ اگر کسی نے لفظ غیر مسلم کا استعمال کیا، لفظ کافر کا استعمال کیا، یہ لفظ غیر مسلم کا استعمال کیا، اور جس شخص کے لیے لفظ غیر مسلم کا استعمال کیا جا رہا ہے اگر اس شخص کو یہ ناگوار گزرا، یہ برا لگا، تو فرماتے ہیں یأسم، ایسا شخص گنہگار ہوگا، اس لیے کہ اس نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچی، جس سے کسی کو برا لگا. تو ایک ایسا لفظ استعمال کرنا کہ جو کسی کو برا لگے یہ بھی غلط ہے. فتاوی ہندیہ جلد 5 صفحہ نمبر 348. اس کے بعد انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ کیا آپ کے قرآن کے اندر کیا غیر مسلموں کو قتل کرنے کی اور مارنے کی بات کہی گئی ہے؟ میں نے کہا بات یہ ادھوری ہے، بات یوں نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے کہ پیغمبر اسلام اعلان نبوت کے بعد مکے کے اندر رہے، اور مکے کے اندر رہ کر کے جب آپ نے لوگوں تک اپنی بات پہنچانا شروع کی تو کچھ لوگ جو کہ سماج کے اندر سدھار نہیں چاہتے تھے،
سماج کے اندر ریفارمیشن نہیں چاہتے تھے، وہ لوگ آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن پیغمبر اسلام صبر کے ساتھ اپنی بات کو پہنچاتے رہے۔ پیغمبر کے اوپر اور پیغمبر کے ساتھیوں کے اوپر بے پناہ ظلم کیا گیا، بے پناہ زیادتیاں کی گئیں، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام اور آپ کے ساتھی مکہ سے ایک دوسرے شہر مدینہ مائیگریشن کرنے پر مجبور ہو گئے، ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اور جب مدینہ پہنچ گئے تو مدینہ پہنچ جانے کے باوجود وہ جو مکہ کے اندر لوگ موجود تھے وہ بار بار مسلمانوں پر اٹیک کرتے تھے۔ اس اٹیک کے نتیجے میں کبھی جنگ بدر ہوتی تھی، کبھی جنگ خندق ہوتی تھی، کبھی جنگ احد ہوتی تھی، بار بار مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ کئی دفعہ انہوں نے مدینے پر اٹیک کیا، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی۔ تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں قرآن نے کہا کہ یہ لوگ فساد مچانے والے ہیں، یہ لوگ ظلم کو فروغ دینے والے ہیں، یہ لوگ امن نہیں چاہتے، یہ لوگ شانتی نہیں چاہتے۔ تو اب اگر یہ لوگ اپنی حرکت سے باز نہیں آتے ہیں تو ایسے لوگوں کے خلاف اقدام کیا جائے اور ایسے لوگوں کو اب یہاں پر زندہ رہنے نہ دیا جائے جو کہ فساد مچا رہے ہیں، جنگ پہ آمادہ ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو قتل کر دو، تو دنیا کے تمام غیر مسلموں کو قتل کر دو، یا جو شخص بھی اسلام کو نہیں مانتا اس کے ساتھ بدسلوکی کرو، بد تہذیبی کرو، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ جب پنڈت جی نے میرے یہ دونوں سوال سنے تو دونوں سوالوں کا جواب سنا تو بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کی باتوں کو اپنے یہاں پر بتانے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر اس طرح کا کوئی مسکنسیپشن آپ کے ذہن کے اندر ہو تو ازراہ کرم اس کو دور کر لیں، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے دین کے اندر نہ نفرت کی گنجائش ہے، نہ تشدد کی گنجائش ہے، نہ زیادتی کی گنجائش ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ میرے بولنے میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی غلطی ہو تو اس کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔